آواز اور بلند کر کے جھوم جھوم کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، دندانو لبو زلف رخ شاہ کے فدائی، دندانو لبو زلف رخ شاہ کے فدائی، ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول، اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ آج کی یہ محفل ذکر شہیدان کربلا کے حوالے سے اور اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے منعقد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ اللہ اس وقت جن حالات سے اور جن معاملات سے امت مسلمہ دوچار ہے وہ ہم سب کی نگاہوں کے سامنے ہے، بالخصوص ہماری نئی نسل، ہمارے نوجوان اس وقت موجودہ حالات میں شش و پنج اور تردد کا شکار ہے کہ انہیں کرنا کیا ہے، اس لیے کہ داخلی اور خارجی فتنے پوری امت کو اپنی لپیٹ میں لے چکے ہیں۔ ایک طرف سے یلغار ہے گناہوں کی، اور دوسری طرف سے یلغار ہے بد مذہبیت کی، بد عقیدگی کی اور اسلام دشمن طاقتوں کی۔ گناہوں کا حال یہ ہے کہ گناہ کل تک دروازوں پر دستک دے رہے تھے، اور اب گناہ ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکے ہیں، ہمارے شبستانوں کے اندر گناہ داخل ہو چکے ہیں۔ ہر شریف باپ اپنے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے فکر مند ہے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری بچیوں کا کیا ہوگا، آنے والے کل میں میرے بچے ایمان والے رہیں گے یا ایمان سے دور ہو جائیں گے، آنے والے دور میں میرے بچے نیک رہیں گے یا نیکی سے دور ہو جائیں گے۔ اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں ایسے بچے جن بچوں کے بارے میں ماں باپ کبھی بڑے فخر کے ساتھ ساتھیوں کی محفل میں کہا کرتے تھے کہ میرا بچہ تو بڑا نیک ہے، میرا بچہ تو بڑا پرہیزگار ہے، میرا بچہ تو بڑا متقی ہے، میرا بچہ تو بڑا با اخلاق ہے، میرا بچہ تو بڑا با کردار ہے۔ ماں کہتی تھی کہ میری بیٹی تو بڑی پردے کی پابند ہے، لیکن جب یہ ساری چیزیں تعریف کے حوالے سے دیکھی گئی تو تعریف کے پیچھے پھر یہ نظر آیا کہ جس بچی کی تعریف اور جس بچی کے
کردار کے حوالے سے گھر کے لوگ بہت ناز کرتے تھے. وہ کسی کے ساتھ جاتی ہوئی نظر آئی, وہ کسی کا ہاتھ پکڑ کر کے بھاگتی ہوئی نظر آئی. ان حالات کے اندر ایسے نوجوان جن کی بڑی تعریف ہوتی تھی, غلط صحبت کی وجہ سے کوئی نوجوان جو ہے اللہ اکبر نشے کے دلدل میں نظر آیا, کوئی شراب کے دلدل میں نظر آیا, کوئی زنا کے اڈے پہ نظر آیا. غرض کے انسان جو ہے گناہ کی طرف تیزی کے ساتھ جو ہے گویا کہ اس کے دلدل کی طرف بڑھتا ہی جا رہا ہے. ہر آنے والا دن انسان کو گناہوں کے دلدل میں ڈبو رہا ہے. ہر آنے والا دن نوجوان نسلوں کو گناہوں کے حوالے سے تباہ اور برباد کر رہا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, آپ جانتے ہیں جب بھی آندھی آتی ہے, جب بھی طوفان آتا ہے, جب بھی ہوائیں تیز چلتی ہے تو ہوتا کیا ہے, کسی نہ کسی ہلکی چیز کو کسی بھاری چیز کا سہارا لینا پڑتا ہے. اور جو ہلکی چیز کسی بھاری چیز کے سہارے اپنے آپ کو سنبھال دیتی ہے تو طوفان پھر اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا, آندھی اس کو تباہ و برباد نہیں کر سکتی. مثال کے طور پر ایک پتے ہی کو لے لیجئے, ایک پتا ہے اور وہ پتا سوکھ چکا ہے, وہ پتا درخت سے ٹوٹ چکا ہے, لیکن جب ہوا تیزی کے ساتھ چلتی ہے, آندھی تیزی کے ساتھ چلتی ہے تو کاغذ ہو یا پتا ہو یا کوئی ہلکی چیز ہو ادھر سے ادھر اڑا کر لے جاتی ہے, ادھر سے ادھر اڑا کر لے جاتی ہے. اللہ اکبر, غرض کے اللہ اکبر پتے ہی کا حال دیکھ لیں کہ پتے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا. لیکن اگر وہ پتا کسی بھاری بھرکم لوہے کے نیچے یا کسی درخت کے نیچے اپنے آپ کو دبا لے تو پھر آپ دیکھیں وہ پتا کسی بھاری چیز کے نیچے دبنے کی وجہ سے, کسی بھاری بھرکم چیز کے نیچے آنے کی وجہ سے اب اللہ اکبر وہ پتا جو تھوڑی دیر پہلے اللہ کسی ہوا کے دوش پر کبھی ادھر جا رہا تھا کبھی ادھر جا رہا تھا, غرض کے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا, لیکن جیسے ہی اس نے کسی بھاری بھرکم پتھر یا لوہے کو اپنا جو ہے وہ مسکن بنا لیا اور اس کے پیچھے رک گیا تو اس کا کیا حال ہوتا ہے, پھر اس کی کیا شان ہوتی ہے. پھر کتنا ہی بڑا طوفان آ جائے, کتنی بڑی آندھی آ جائے, لیکن پھر اس پتے کا کچھ نہیں بگاڑا جا سکتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اللہ اکبر مصطفیٰ جان رحمت غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان حالات کا اندازہ تھا. اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ اکبر غیب پر مطلع فرمایا تھا. جتنا چاہا اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا کیا, جتنا چاہا اللہ نے اپنے محبوب کو علم عطا کیا. جتنا دیا دینے والا خدا جانتا ہے اور جتنا لیا لینے والے مصطفیٰ جان رحمت جانتے ہیں. اللہ اکبر, اگر آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ پتے کو ہوا جب ادھر ادھر لے کر جاتی ہے تو پتے کو تلاش ہوتی ہے کسی نہ کسی بھاری چیز کی, بلا تمثیل گناہوں کا طوفان, فتنوں کا سیلاب, جرائم کا طوفان جب انسان کو اس کے در سے اس کے در, اس کے در سے اس کے در اور در بدر لے کر کے بھٹک رہا ہے, ایسے حالات میں بھی کوئی نہ کوئی بھاری چیز کی ضرورت ہوگی, کوئی نہ کوئی مضبوط چیز کی ضرورت ہوگی. اللہ اکبر, طوفان کے اندر جب کوئی بھاری چیزیں تھام لی جاتی ہے تو ان اللہ وہ پتا اور وہ کچرا بھی محفوظ ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول نے بدعقیدگی, فتنے اور گناہوں کے اس طوفان کے لیے ارشاد فرمایا, لوگوں میں تم میں بھی تو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. طوفان میں بھاری چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو میں بھی ایک نہیں بلکہ دو بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. اور فرمایا جب تک کہ تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے, تم کبھی گمراہی کے دلدل میں پھنس نہیں سکتے. وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے. ان دونوں کا دامن پکڑ کر کے رکھنا, قرآن کو بھی پکڑ کے رکھنا اور اہل البیت کو بھی پکڑ کر کے رکھنا, گمراہ نہیں ہو سکتے. ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ کی کتاب کو پکڑو. جو اللہ کی کتاب کو مضبوط سے پکڑے گا, مضبوطی سے پکڑے گا, اللہ کی کتاب میں موجود ہے ناپ تول میں کمی نہ کرو تو وہ ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا. اللہ اکبر, اللہ کی کتاب میں موجود ہے
کہ لوگوں کے ساتھ میٹھی گفتگو کرو، وقولو قولا سدیدا، تو وہ لوگوں کے ساتھ میٹھی گفتگو کرے گا۔ قرآن کا جس نے دامن پکڑ لیا وہ بیوی پہ ظلم نہیں کرے گا، کیونکہ قرآن میں موجود ہے ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ شوہر بیوی کا لباس ہے، بیوی شوہر کا لباس ہے۔ جو قرآن کا دامن پکڑ لے گا، قرآن کا دامن تھامنے کے بعد قرآن کہہ رہا ہے ادھر ادھر دیکھ کر چکر مکر کر کے نہیں چلنا، آنکھوں کو آوارہ نہیں کرنا، بلکہ چلنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے۔ اللہ اکبر۔ جو قرآن کا دامن پکڑ لے تو قرآن اس کو کہہ رہا ہے اکڑ کر مت چلو، لا تمشی فی الارض مرحا، کہ زمین پر اکڑ کر کے مت چلو۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، قرض کے اللہ اکبر، جو قرآن کا دامن پکڑ لے، جو قرآن کا دامن تھام لے، اللہ اکبر، وہ جرائم نہیں کرے گا، وہ گناہ نہیں کرے گا۔ جو قرآن کا دامن تھامے گا وہ تنہائی کے اندر بھی گناہ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ دیکھے گا قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر کڑی نگرانی کر رہا ہے۔ مگر اللہ اکبر، قرآن مقدس کی 6666 آیتیں کم و بیش انسان کو پکار پکار کر ضابطۂ حیات دے رہی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ دے رہی ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ دے رہی ہے۔ یہ قرآن ہے۔ لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کہ مولانا مجھے قرآن پڑھنا تو نہیں آتا، مجھے عربی زبان تو نہیں آتی۔ توجہ فرمائیں میری قوم کے جوانوں، حضور علیہ السلام نے کتاب اکیلے نہیں دیا بلکہ کتاب کے ساتھ اہل البیت بھی دیا۔ تو آخر قرآن کے ہوتے ہوئے اہل بیت کی کیا ضرورت تھی؟ تو یاد رکھنا، قرآن کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ مولانا مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، مولانا مجھے عربی زبان نہیں آتی، مولانا مجھے یہ نہیں آتا، مجھے وہ نہیں آتا۔ مگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک قرآن وہ دیا، اللہ اکبر، جو طاقوں پہ رکھنے والا ہے، اور ایک قرآن ناطق اس کو دیا جو رسول اللہ کے کندھوں پر بیٹھنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ۔ وہ قرآن جو طاقوں میں رہتا ہے، لوگ اس سے آنکھیں تو بند کر سکتے ہیں، وہ قرآن جو طاقوں میں رہتا ہے، لوگ اس سے تو آنکھیں بند کر سکتے ہیں، مگر قرآن کی سیرت کے سانچے میں جس حسین کو ڈھال دیا گیا تھا اس سے لوگ آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کاشی پور والوں، برسات ہو رہی ہے، آپ پہلے سے حضرت مولانا ہمارے جو ناظم صاحب ہیں ان کے ہاتھ پر آپ وعدہ کر چکے ہیں کہ انشاءاللہ آپ میدان چھوڑ کر نہیں جائیں گے، اس لیے کہ آپ حسینی ہیں، اور آپ ثابت کریں گے، آپ ثابت کریں گے حسینی پانی رکنے پر بھی میدان چھوڑ کر نہیں جاتا، اور پانی آنے پر بھی میدان چھوڑ کر نہیں جاتا۔ سبحان اللہ۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ۔ جسپور والوں، یہ کوئی سیاسی محفل نہیں ہے اور نہ ہم کوئی سیاسی لوگ ہیں، ہم لوگ تو لوگ تخت و تاج کے حصول کے لیے محفلیں سجاتے ہیں، اور مخدوم سمنا کے غلام تخت و تاج کو ٹھکرانے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ ایسا سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، علامہ سید امین القادری صاحب مخدوم سمنا۔ یہاں پر علماء کرام اور سادات کرام، مفتیان نظام بھی موجود ہیں۔ سید صاحب، سید یاسین باپو ہمارے بڑے بھائی بھی اس محفل میں تشریف لائیں، اور ایک بات یاد رکھنا، باران رحمت کا نزول سے دل چھوٹا مت کرنا۔ بزرگوں نے فرمایا جب کسی نیک کام پر بارش ہو جائے سمجھ دو کہ وہ کام اللہ نے تمہارا قبول کر لیا ہے۔
जसपुर वालों, महफिलें मुनक्किद हुई है, होती रहेगी, लेकिन आंखों से देख लो, कहा जाता है कि रहमत बरसती है। अब तक न दिखने वाली रहमत देखा था, अब दिखने वाली रहमतों का नुज़ूल देख लो। ये इमाम आली मकाम का सदका है। तो जल्दी जल्दी मैं अपनी बात पूरी करूं, इसलिए कि आपको ज्यादा इम्तिहान में नहीं रखा जाएगा, आपको ज्यादा आजमाइश में नहीं रखा जाएगा। हजरत मौलाना हाशिम काशीपुरी साहब से उनका खिताब सुना, हजरत अल्लामा जाहिद रजा नूरी साहब किबला और मुफ्ती साहब किबला सब लोग यहाँ पर मौजूद है। आप जरा तवज्जो फरमाएं, वो कुरान, तवज्जो करें, वो कुरान, तवज्जो करें, वो कुरान। लोग कहते हैं करबला इतने शब्दों मत से बयान करने की क्या जरूरत है, करबला इतनी तफसील से बयान करने की क्या जरूरत है, करबला की इतनी तशरीह करने की क्या जरूरत है। हो गई शहादत, हो गई, हो गई शहादत, हो गई, बात खत्म हो गई। एक बात आपसे कहूं, किसी की शहादत पर तवज्जो करें। आप चुप रहे सब लोग, अरे कोई किसी को कुछ ना कहे, अब कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा, जो जिस हाल में उसी को उसी रहने दो। आप भी बैठ जाए, बैठिए, बैठ जाए, सब बैठ जाए, बस। जिसकी महफिल है उसने संभालना है, महफिल जिसकी उसने संभालना है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। एक बार सब बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ने तो जरा समझ में भी आए, बुलंद आवाज से पढ़े दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, आवाज नहीं आ रही दुरूद शरीफ पढ़ने की, बुलंद आवाज से आशिकों की तरह, हुसैनियों की तरह दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अर्ज ये कर रहा था, आखिर ये बात होती है कि इमाम अली मकाम की शहादत इतनी शद्द व मद, इतनी तफसील, इतनी शर व बस्त के साथ क्यों बयान की जाती है, आखिर इसकी जरूरत क्या है। तो मैं आपके सामने अर्ज करूं, किसी और की शहादत पर भी तो ऐसी निशानियां रूनुमा नहीं हुई जैसी निशानियां इमाम हुसैन की शहादत पर रूनुमा हुई। जब वो इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिख रहे हैं, तारीख व खुलफा में इमाम सुयूती लिख रहे हैं, आईने क़यामत में उस्ताद ज़मन लिख रहे हैं, सदुल फाजिल सवाने जब वो सवाने करबला में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि जब इमाम हुसैन की शहादत हुई तो इमाम हुसैन की शहादत के बाद आसमान से खून की बरसात हुई, आसमान से खून बरसा। आप याद रखें, तारीख में सब बड़ी बड़ी शहादतें हैं, सारी शहादतें सर आंखों पर है, लेकिन हजरत अमीर हमजा की शहादत कितनी दर्दनाक शहादत है। अमीर हमजा की शहादत पर खून की बरसात नहीं हुई, हालांकि वो बहुत बड़ी शहादत थी। इतना जरूर कह दूं, उस शहादत पर रसूलुल्लाह के आंसुओं की बरसात तो हुई है, लेकिन आसमान से खून की बरसात नहीं हुई है। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इसी तरह और शहादतें देख लें, 3 दिन या 7 दिन तक आसमान से खून